بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل اسلامی دنیا میں۔ جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو موت کے بارے میں آگاہ کیا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان میں ایک قصہ بیان کیا تھا کہ کیسے ان کو بھی موت آئی، تو اس ذریعے میں آپ کے سامنے ایک قصہ رکھوں گا اور آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جوان آدمی یا ایک جوان لڑکا جو چارپائی پر لیٹا ہوا ہوتا ہے، سارے گھر والے پوچھتے ہیں آپ کو کیا ہوا؟ وہ خاموش ہوتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس کی بیٹی بڑھتی ہے، کہتی ہے میرے ابو مجھے بتائے تو صحیح آپ کو کیا ہوا؟ میں آپ کی نوکری چاکری کے لیے حاضر ہوں، جس چیز کی ضرورت ہوگی فوراً تیار کر کے پیش کر دوں گی، مجھے تو بتا دیجئے۔ باپ خاموش ہوتا ہے، بیٹی رو رہی ہوتی ہے کہ ابو میرے سر پر شفقت کا ہاتھ اب کون رکھے گا، مجھے کیوں نہیں بتا دیتے؟ مگر باپ خاموش ہوتا ہے۔ بہن آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح آپ کو کیا ہوا؟ مگر بھائی خاموش ہوتا ہے، کہتی ہے میں تمہاری بہن بول رہی ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح کس چیز کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہو ابھی پوری کر دوں گی، میں راتوں کو آپ کی خدمت کے لیے جاگوں گی، میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی خاطر آرام قربان کر دوں گی۔ لیکن وہ جواب نہیں دیتا۔ بالآخر اس کی بیوی آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے میرے ہمدم و ہمراز، میرے سرتاج، مجھے بتائیے تو صحیح آپ کو کیا ہوا؟ خاوند کوئی جواب نہیں دیتا۔ بیوی کی آنکھوں سے ساون بادوں کی برسات برس رہی ہوتی ہے، بار بار کہتی ہے آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ خوشی اور غم میں ساتھ رہنے کا عہد کیا تھا، ہماری زندگی ایک تھی، ہم تو ایک دوسرے کے جیون ساتھی تھے۔ آپ تو میرے سامنے اپنے سینے کے غم کھول دیا کرتے تھے، آپ تو دل کی باتیں بتا دیا کرتے تھے کہ آج کیا ہوا، مجھے کچھ نہیں بتا رہے، بولیے تو صحیح، بات تو کریں۔ مگر خاوند کوئی جواب نہیں دیتا۔ بیوی کہتی ہے آپ تو میری آواز پہچانتے تھے، مگر آنکھوں کا اشارہ پہچانتے تھے، آج مجھ سے کیوں خفا ہیں؟ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں پاؤں پکڑ کر منا لیتی ہوں، مگر خاوند کوئی بات نہیں کرتا۔ بیوی روتی رہ جاتی ہے۔ بالآخر ماں آگے بڑھتی ہے، کہتی ہے میرے بیٹے، میرے نور نظر، میرے لختہ جگر، مجھے بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا ہوا؟ بیٹے میں تمہاری امی بول رہی ہوں، مگر بیٹا کوئی جواب نہیں دیتا۔ ماں پوچھتی رہتی ہے بیٹا میں اپنا مال خرچ کر دوں گی، میں نے تمہارے بھائی کو بھیجا ہے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے، میں تمہارا اچھا علاج کرواؤں گی۔ بیٹا کہیں درد ہے تو بتا دو اور کوئی تکلیف ہو تو بتا دو۔ ماں پوچھتی رہ جاتی ہے، بیٹا خاموش ہوتا ہے۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا تم نے تو میری آواز پر ہمیشہ لبیک کہا، میری ہر بات سنتے تھے، میرا ہر حکم مانتے تھے، آج کیا بات ہے کہ اپنی ماں کی بات بھی نہیں سنتے، کوئی جواب بھی نہیں دیتے؟ ماں اپنی دنیا میں گم ہو جاتی ہے۔ میرے بیٹے جب میری شادی ہوئی تھی مجھے امید بھی نہیں تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ میرے بیٹے میں کبھی نماز پڑھتی اولاد کی دعائیں مانگتی، تہجد پڑھتی اولاد کی دعا مانگتی، بیٹے میں حج پر گئی، طواف کر کے اولاد کی دعائیں مانگی، مقام ابراہیم پر اولاد کی دعائیں مانگی، بیٹا کوئی موقع آتا مبارک راتوں میں دعائیں مانگی، بیٹا تلاوت کرتی اولاد کی دعائیں مانگتی، بیٹا کوئی نیک محفل ہوتی اللہ والوں کی وہاں جا کر بھی اولاد کی دعائیں مانگتی۔ میری ساتھی دوسری لڑکیاں بھی مجھے کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے تجھے محبت کرنے والا خاوند دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلا رزق دیا، اچھا گھر دیا، زندگی کی ہر آسائش تمہیں مہیا کی ہے، کیوں پریشان رہتی ہو؟ تمہیں اللہ نے اچھی شکل دی، عقل دی، ہر نعمت سے نوازا، تم تو ہزاروں میں سے ایک ہو، مگر میرا دل اداس رہتا۔ میں کہتی میرا بیٹا ہوتا، میرے گھر میں کھیلتا، مجھے اس سے خوشی ہوتی۔ بیٹے میں تمہارے لیے اداس رہتی تھی، بیٹے نہ علاج میں کمی نہ دعاؤں میں کمی کی، اور بیٹے جس دن تم پیدا ہوئے میری خوشیوں کی انتہا نہ رہی، تمہارے چہرے کو دیکھتی محبت میرے دل میں ٹھاٹھے مارتی، میری زندگی کے غم دور ہو جاتے۔ بیٹے میں نے تمہیں کتنی محبتوں سے پالا، میرے بیٹے میں پہلے تمہیں پلاتی بعد میں خود پیتی تھی، پہلے تمہیں کھلاتی بعد میں خود کھایا کرتی تھی، پہلے تمہیں سلاتی بعد میں خود سویا کرتی تھی، میں نے اتنی محبتوں سے پالا۔ تمہاری پیدائش سے پہلے اگر میرا خاوند مجھے بازار لے کر جاتا میں اپنے کپڑے جوتی خرید کر لاتی تھی، لیکن جب سے تمہاری پیدائش ہوئی میں جب کبھی بازار جاتی ہوں چھوٹی چھوٹی چیزیں تلاش کرتی ہوں، میرے بیٹے کا فٹر ایسا ہو، میرے بیٹے کے کپڑے ایسے ہوں، اس کے لیے اس کے لیے جھولا ایسا ہو، بیٹے میں تمہاری چیزیں لے کر آتی، بیٹے میں تو اپنے آپ کو ہی بھول گئی،
ہر وقت تمہاری خدمت میں مصروف ہوتی۔ بیٹے اگر تم روتے تو میں سینے سے لگا کر لوریاں دیتی تھی، میں دن رات تمہارے لیے جاگتی تھی اور کوئی کام ہی نہیں تھا۔ اگر میری بہنیں بھی تم سے پیار نہ کرتی تو میں انہیں اپنا غیر سمجھتی، اور جو تم سے پیار کرتا ہے میں اسے اپنا سمجھتی۔ میرے رشتوں کے پیمانے بدل گئے، جو تمہیں اپنا سمجھتا میں اسے اپنا سمجھتی، جو تم سے محبت نہ رکھتا میں اسے اپنا غیر سمجھتی۔ بیٹے میں کبھی تھکی ہوئی ہوتی اور تم میرے سینے سامنے آتے تو تمہارے چہرے کو دیکھ کر میری تھکن دور ہو جاتی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا تم کمرے میں سوئے ہوئے ہوتے، میں کچن میں کام کر رہی ہوتی، میرے ہاتھ کام میں ہوتے، میرے کان تمہاری طرف متوجہ ہوتے، ذرا کھٹکا ہوتا، میں باغی چلی آتی، تمہیں آ کر دیکھتے، اگر جاگے ہوتے تو فیڈر وغیرہ دے دیتی، اور اگر سوئے ہوئے ہوتے تو پھر واپس چلی جاتی۔ بیٹے میں نے تمہیں اب اتنی محبتوں سے پالا، تم نے تعلیم حاصل کی، تم نے اچھا کاروبار کیا، ہمارے نام کو 4 چاند لگا دیے۔ بیٹے مجھے تم سے اتنی محبت تھی، میں روزانہ مصلی لے کر بیٹھتی، تمہارے لیے گھنٹے دعائیں مانگتی۔ جب کبھی رات کے وقت تم دیر سے آتے، کسی سفر کی وجہ سے سارے گھر والے سو جاتے، تمہاری ماں جاگتی ہوتی، میں کروٹیں بدلتی، نیند نہ آتی، میں دل میں دعائیں مانگتی، اللہ میرے بیٹے کی خیر ہو، اے اللہ تو حفاظت فرما، میرے بیٹے کو بحفاظت گھر پہنچا دینا۔ اور میرے بیٹے تم اگر آدھی رات بھی واپس آتے اور دروازے کو کھٹکھٹاتے تو میں دروازے کو کھول کر تمہیں گرم کھانا دیتی۔ کیا ہوا، میری بات کا جواب نہیں دیتے؟ لیکن کیا، بیٹا تو موت کا مزہ چکھ چکا تھا، آخری وقت میں تھا۔ بیٹا کوئی جواب نہ دیتا، اس کی آنکھیں اوپر کو لگ جاتی ہیں، روح نکل رہی ہوتی ہے، ماں باپ سب کھڑے رو رہے ہوتے ہیں، کچھ کوئی کر نہیں سکتا۔ قرآن نے پہلے منظر بتا دیا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس وقت روح حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم اس وقت اس مرنے والے شخص کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، لیکن تم سمجھتے نہیں، تم دنیا میں میری طرف متوجہ نہ ہوئے، بالآخر میرے پاس تو آنا پڑا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ معصیت سے بچ کر زندگی گزاریں، عورتیں فرائض و واجبات و سنن کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں موت کی تیاری کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ میں ضرور بتانا کیسی لگی ہے، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔